اور دعا گو ہیں کریم خدا کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے ایمان والے مرد عورتیں بیمار ہیں کریم اللہ سبھی کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بے اولاد ہیں کریم خدا نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جس قدر لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے اللہ ان کی رزق کی تنگیوں کو دور فرمائے، جو کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالی اس کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما کر سبھی کو خوشیاں دیکھنا، خوشیاں سمیٹنا نصیب فرمائے۔ آج 1 مئی جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس میں پوری دنیا میں یوم مزدور کے دن کے طور پر جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر مختلف طور پر باتیں کرتے ہیں اور مختلف آراء اس کے بارے میں رکھتے ہیں، پر یاد رکھ لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ اتنا پیارا دین ہے، اس میں ضابطہ حیات اس قدر ہے کہ قیامت تک آنے والے سبھی مسائل کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور نبی کے فرمان میں موتیوں کی طرح پرو کر رکھ دیا ہے۔ اب یوم مزدور آج منایا جا رہا ہے، لیکن اس مزدور کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پہلے فرما دیا ہے، اور اس مزدور کے حق میں تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حال سے پہلے سب کچھ فرما دیا ہے۔ یہ وقری بات ہے کہ ہم اس کی ترجیحات سے دور ہو جاتے ہیں، یہ وقری بات ہے، الگ بات ہے کہ ہم مزدور کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم دین سے عاری ہیں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم دین کی جو ہے وہ باتوں سے واقف نہیں ہے، یا واقف ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی آنکھوں کو اوجھل کر لیتے ہیں، جس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور قبر اور حشر میں بھی اس کا ہوگا۔ اب وہ کیسے؟ آئیے ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالی مزدور کے لیے فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اب انسان سارا دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی اجرت عطا فرماتا ہے۔ اب دنیا والے کیا عطا کرتے ہیں؟ وہ تو اس مزدور کو مزدوری دیتے ہوئے تنگ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مزدور کو یہ عطا فرماتا ہے کہ اسے رزق حلال کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ نماز پڑھنے کے بعد صرف اور صرف بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے کا حکم نہیں ہے، نماز صرف پڑھ کر وہیں پر بیٹھے رہنا سارا دن یہی نہیں ہے، بلکہ خود کریم خدا فرما رہا ہے کہ تم نماز جب پڑھ چکو، نماز پڑھنے کے بعد میرا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین